والكتاب الذي نزل إليك إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، مجھے اس آیت کی ابتدا کے باب میں کچھ کہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ کیا ہمارے پاس ایمان نہیں ہے؟ پھر اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. اللہ کا یہ خطاب قرآن کریم کے 5ویں پارے میں آخری میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایمان نہیں ہے؟ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ خطاب کسی کافر کو نہیں ہے، کسی منافق کو نہیں ہے. یہ خطاب مومن کو ہے. اے ایمان والے ایمان لے. ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے اور ایمان ترقی بھی کرتا ہے. ایمان میں نور بھی پیدا ہوتا ہے اور ایمان میں ذوق بھی آ جاتا ہے. اور کبھی ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ چراغ بجھ جاتا ہے. ایمان کا چراغ کبھی گل ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے. ایک ایمان صدیق اکبر کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَوْزِنَ ایمان ابی بکر مع سائر امتی لرجحت ایمان ابی بکر. میرے ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو اور ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، میرے ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا. ایک یہ ایمان. ایک یہ ایمان ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ اگر ساری امت احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے. احد پہاڑ 7 کلومیٹر ہے، چھوٹا نہیں، 7 کلومیٹر. اگر امت احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے تو میرے صحابی کے ایک مشت صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بھی ایمان، ان کا ایمان نور سے بھرا. ایک وہ بھی ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یمین میں جنت دکھا دی جائے اور میرے یسار میں، میرے لیفٹ میں جہنم دکھا دی جائے، میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی کی بات سے میں اتنا ہی یقین کر چکا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھنے سے. مجھے تو پہلے ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین ہے، اور کسی کو دیکھ کر اتنا یقین نہیں ہو سکتا جتنا مجھے نبی کی بات سن کر یقین ہے. یہ بھی ایمان ہے. اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھو میرے بھائیوں، قیامت کے دن جو نیکیاں گنی نہیں جائے گی، وزن کی جائے گی. ہاں یاد رکھو، وہاں یہ نہیں گنا جائے گا کہ آپ کے پاس 2 بلین نیکی ہے، آپ کے پاس 10 بلین نیکی ہے. نہ، وہاں وزن ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. قرآن میں ہم وزن کریں گے تمہارے اعمال. یہ وزن اس لیے کریں گے کہ وزن میں انسان کے اعتماد علی اللہ، بھروسہ علی اللہ اور نبی پر یقین کا پتہ چل جائے کہ کتنا یقین تھا اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بہت سارے مسلمانوں میں اٹھنے بیٹھنے والے
جو مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں قیامت میں ان کا حشر کفار میں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، قیامت میں اس کا شمار کفار میں ہوگا، اس فہرست میں اس کا نام ہوگا اور اسی میں اس کو اٹھایا جائے۔ تو ہم کو اللہ کہہ رہا ہے، کسی کافر کو نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، کسی منافق کو نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، ہم کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یعنی ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان پہ مضبوط ہو جاؤ، ایمان پہ جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ اگر ایمان پر ثابت قدمی ہے تو یہ ایمان تمہارے لیے بڑھتا چلا جائے گا، زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا مقام اللہ کی نظر میں یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آپ نے نام سنا ہوگا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک نے، انس بن نضر ان کے بعد میں ہے کہ ان کی پھوپھی نے کسی بچی کو تھپڑ مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، تو بچی کے پیرنٹس نے کہا کہ ہم قصاص لیں گے، یعنی اس عورت کا بھی دانت توڑا جائے۔ حضرت انس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ میری پھوپھی ضعیف کمزور ہے، 2-4 ہے وہ بھی ختم، قصاص نہ لیں، دیت دلا دیں، پیسے دلا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں جب تک کہ بچی کے اولیاء تیار ہوں۔ تو حضرت انس کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا، نبی کے سامنے۔ حضرت نے فرمایا قسم مت کھاؤ، اس لیے کہ یہ قصاص کا مسئلہ ہے اور ان کے اولیاء کا مسئلہ۔ اتنے میں بچی کے اولیاء آئے اور آنے کے بعد یوں کہا کہ حضرت جو مسئلہ ہو گیا ہماری بچی کا دانت چلا گیا، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، دیت دلا دیں، جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ حضرت نے اس موقع پر انس بن نضر کے سلسلے میں فرمایا رب اشخص اغبر لو اقسم علی اللہ لأبرہ اللہ تعالی۔ غریب ہے، کپڑے ٹھیک نہیں، بال ٹھیک نہیں، کھانا ٹھیک نہیں، پیسے نہیں ہے، بڑا گندا بال ہے، بڑا گندا حال ہے، بکھرا ہوا حال ہے، لیکن تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ وہ زمین پر قسم کھاتے ہیں، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ آج میری آپ کی وہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، معاف فرمائیں، ہم بھی اسی میں جاتے ہیں، بہت کمزور ایمان ہے۔ علامہ رومی نے مثال دی معارف مثنوی میں کہ مصنوعی لائن جو ہوا کرتا ہے شیر، اسے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ آرٹیفیشل جو پلاسٹک کا شیر ہوتا ہے نا، ہماری بچی بھی اس کو لات مار دیتی ہے، کیوں؟ اس کی حقیقت نہیں۔ ہمارے ایمان کی حقیقت کا حال یہ ہے کہ ہمارا ایمان چند کوڑی میں ہم دے دیا کرتے ہیں، کمزور ہے، بہت کمزور۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صوفیہ میں سے، ان کی مجالس چھپی ہے، مجالس جوزیہ۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں تیرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جب تجھے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکا، وہ موت کے وقت کیا مدد کرے گا تیرے؟ خواب غفلت ہے ہمارا، ہم غفلت کی نیند میں سوچ رہے ہیں ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ تیرا ایمان تجھے فجر کی نماز میں نہیں اٹھا سکا، وہ موت کے وقت تیری کیا مدد کرے گا؟ اور جو تیرا ایمان تجھے جھوٹ سے نہیں بچا سکا، دھوکے سے نہیں بچا سکا، فراڈ سے نہیں بچا سکا، وہ ایمان تجھے موت کے وقت کیا مدد کرے گا؟ بہت کمزور ہے، اور شیطان اپنا کھیل کھیل جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے موت کے موقع پر
شیطان اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ اس کا ایمان لے دوں تاکہ یہ دائمی جہنم کا ہو. وہ اپنا کھیل کھیل لے گا اس وقت اور یہ انسان بے ایمان دنیا سے رخصت ہو گیا. آگے فرماتے ہیں مگر وہ انسان کامیاب ہوا جس نے ایمان کے بعد ایمان پہ استقامت اختیار کی، اپنے ایمان پہ مضبوط قائم و دائم رہا. اور آیت تلاوت فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ربنا اللہ ایمان، ثم استقاموا جم گیا اس پر. دنیا کا پیسہ اس کو ایمان سے نہیں ہلا سکا، دنیا کا فریب اس کو ایمان سے نہیں ہلا سکا، دنیا کی خوبصورتیاں ان کو ایمان سے نہیں ہلا سکی، اور دنیا کے حالات ان کو ایمان سے نہیں ہلا سکے. رومیوں کا لشکر جب گیا ہے تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں جو طریق اختیار کیا وہ خوبصورت لڑکیاں تھیں. اور جب خوبصورت لڑکیاں پیش کی گئی تو ان لوگوں کی، ان مسلمانوں کی نظر ان کی طرف نہیں اٹھی. تو 4 دن کے بعد ان لڑکیوں نے اپنے باپوں کو آپ کو یہ کہا یا ابی این ارسلتنی الی جدار او حجر او حدید. ابا تجھے کہاں بھیجا؟ وہ کوئی دیوار ہے یا لوہا ہے یا پتھر ہے؟ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے مجھے. آج بھی باطل طاقت نے اسی کو ہمارے سامنے کیا. یہ عریانیت، یہ ننگا پن، یہ بے حیائیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کا مسئلہ ہے. لیکن ثم استقیم، اپنے ایمان پر جم جاؤ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، اپنی نمازوں کو مضبوط کر لو، اپنے خیرات اور صدقات کو مضبوط کر لو، اپنے حسن اخلاق کو مضبوط کر لو. ثم استقام، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ. ایسے لوگوں کے بات میں قرآن میں ہے کہ فرشتے موت کے موقع پر آئیں گے. اللہ تخافو، کہ تو جو جا رہا ہے وحشت اور اکیلا پر محسوس نہ کر. تو اکیلا نہیں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے اور ہم ہیں تیرے ساتھ. اللہ تخافو ولا تحزنوا، اور اس دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کر. تحزن حزن، اس دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کر. یہ تھوڑا تھا، جو جنت تجھے ملنے والی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ بتائیے کہ اگر استقامت پر فرشتے ہم کو مرنے کے موقع پر یہ کہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیا اس کو اپنے روح کے دائرے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ ہرگز. اس کی روح بسہولت جائے گی کہ لے لے مجھ کو. وہ خوشی سے کہے گا کہ مجھے لے لے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا. ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے، آخرت میں بھی اب قبر میں رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تیری چاہت کو اب اللہ پوری کرے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اہل علم جانتے ہیں اللہ نے یہاں نزل کا لفظ بولا. نزل کا معنی مہمانی. اللہ کہہ رہا ہے رب غفور تیرا میزبان ہے اور تو میرا مہمان ہے. جس کا میزبان اللہ ہو اس کے دسترخوان پر بیٹھنے والے کو تکلیف نہیں ہو سکتی. نزلا من غفور. اللہ کہہ رہا ہے میں تیرا میزبان ہوں اور مرنے کے بعد تو میرے دسترخوان پر میری نعمتوں سے اب تو دیکھ لے کہ میں تجھے کیسے نوازوں. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ایمان. چند ٹھیکروں میں، چند پیسوں میں، چند ڈالر میں، چند روپیوں میں ہم اپنے ایمان کا ضمیر بیچنے والے ہیں. ان الایمان والحیاء قرنا اذا رفع منهما رفع جميعا. فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جب ایک اس میں سے ختم ہوا تو دوسرا بھی جائے گا. حیا گئی تو ایمان بھی جائے گا، اور ایمان گیا تو حیا بھی جائے گا. یہ دونوں ساتھی ہیں.
الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اگر حیا رخصت تو ایمان بھی رخصت، اور اگر ایمان رخصت ہوا تو حیا بھی رخصت ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بہت عجیب نقطہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں، ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ نہیں ہے، اچھا۔ اچھا عمل کا مطلب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 صحابی حضرت علی، عبداللہ ابن رواحہ اور ایک عبداللہ ابن عمرو بن العاص، انہوں نے قسم کھائی، ایک نے قسم کھائی میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا، ایک نے قسم کھائی میں زندگی بھر سوؤں گا نہیں عبادت کروں گا، ایک نے قسم کھائی میں زندگی بھر روزے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے جب پتا چلا انا اعلمکم واتقاکم باللہ، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں جب یہ مجاہدہ نہیں کرتا تو تم کیوں مانگ رہے ہو؟ حضور نے اشارہ فرمایا میری شریعت میں مجاہدہ مطلوب نہیں ہے، میری سنت مطلوب ہے۔ بہت مجاہدے کرو گے لیکن سنت سے ہٹ کر کرو گے، اللہ کے وہاں کوئی قبول نہیں، اور سنت کے دامن میں لے کر کے اگر کرو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، بہت بڑی حیثیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایمان ہے ہم اس ایمان پر جم جائیں، استقامت اختیار کریں، مضبوطی کے ساتھ رہیں۔ نزلا من غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مہمانی ہوگی، اور موجودہ حالات میں ہمارے ہاتھ امت مسلمہ کے لیے اٹھنے چاہیے۔ ہمارے بیٹے کی بیماری پر تو رونا آتا ہے، لیکن امت کے درد، غم، آلات، پریشانیوں پر ہمارے آنسو نہیں بہتے۔ ہمارے حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس امتی کے آنکھ میں امت کا درد نہ ہو وہ اپنے آپ کو نبی کا نائب کبھی نہ کرے، وہ نبی کا نائب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم امت کے لیے روئیں، امت کے غموں پر، امت کے ظلم پر، امت کی مظلومیت پر روئیں، اور صرف روئیں نہیں، امت کے لیے صدقہ کریں، روزے رکھیں، نفلی نمازیں پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں۔ اگر دنیا کے پاس مادی طاقت ہے تو ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، تعالیٰ جل شانہ کی طاقت۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اپنے ایمان پر ہم سب کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، یا